Assalamu alaikum students. I hope you will be doing good at home and hope you will be following your studies properly. As you know that we have done chapter number 3, now we are going to see chapter number 4 on page number 15, Persian rule under the Achaemenid dynasty. ٹھیک ہے، اس کی لوکیشن دیکھ لیتے ہیں. آرکیمنڈ ڈینسٹی آف پرشیا، یہ کس سے فاؤنڈ کی تھی؟ سائرس نے دی گریٹ. کس سینچری میں کی تھی؟ 16 سینچری میں فائنڈ کی تھی. یہ جو ہے اپنے ٹائم کا جو ہے وہ لارجسٹ امپائر تھا. اس کی جو پیک ہے وہ بہت اسپریڈ ہوئی تھی میڈیٹیرین سی سے لے کے افغانستان تک، اور پھر پاکستان میں بھی آیا تھا انڈس تک. ون آف دا سائرس موسٹ پرومیننٹ سکسیسر تھا. سائرس کا جو موسٹ پرومیننٹ سکسیسر ڈیرس دا گریٹ، آلسو نون ایز دا ڈیرس الیگزینڈر، parts of the northern India to the great empire. It became the richest province. ٹھیک ہے، یہ پروونس جو ہے سب سے زیادہ richest بن گیا تھا. اب گورنمنٹ میں کیا تھا کہ ڈیرس از known as to be the ruler who was strict but fair. ڈیرس جو تھا وہ strict but fair، ٹھیک ہے، اسٹرکٹ تھا بہت زیادہ لیکن فیئر تھا. ہی ڈیوائڈیڈ ہز امپائر انٹو پروونسز کالڈ سیٹریپیز، ٹھیک ہے، تاکہ وہاں پہ کیا ہو سکے کہ ایچ جو ہے وہ ایفیشینٹلی کام کر سکے. ہی انٹروڈیوس مینی ریفارمس، اس نے بنائے تھے اسٹرینتھن کرنے کے لیے، پاپولیرٹی جو ہے اس کی زیادہ کرنے کے لیے. اس نے سب سے بڑا جو کام کیا تھا وہ رائل روڈ کا تھا. یہ اس کی گریٹ اچیومنٹ میں آتا تھا. ٹھیک ہے، دس روڈ اسٹارٹیڈ فرام دا پلیس ان ٹرکی اینڈ فائنلی جوائن دا فیمس سلک روڈ، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے ٹریڈنگ کا کام کیا جاتا تھا. ڈیرس آلسو اسٹیبلش اے یونیورسٹی ایٹ ٹیکسلا، جو کہ وہاں پہ جو ہی واز اے ڈیپ ریلیجیس مین، پاپولائز ٹیچنگ آف زوراسٹر. ٹھیک ہے، وہاں پہ ٹیچنگ کی جاتی تھی زوراسٹرس کی، جو کہ کیا ہے بلیف ہوتا تھا پروفٹ آف گاڈ کا. However, he allowed the people of places he conquered، جون سی بھی جگہ اس نے فتح کی تھی وہاں پہ ان کو اجازت تھی، فل اجازت تھی کس چیز کی؟ ورشپ کی. یعنی جون سا بھی ان کا اپنا ریلیجن ہے اس کی وہ اپنی کر سکتے تھے، جتنی بھی ورشپ کرنی تھی وہ اپنے اکارڈنگ، اپنے ریلیجن کے اکارڈنگ وہ لوگ کر سکتے تھے. ٹریڈ اور کلچر کے بارے میں کیا ہے کہ ایریا نون ایز گندارا انکلوڈ افغانستان، دا ویلی آف پشاور، نارتھ ویسٹ پاکستان. یہاں پہ جو ہے ٹریڈنگ اور کلچر کا سسٹم شروع ہوا تھا پرشین کے انڈر. اٹ واز آن دا میجر ٹریڈ روڈ. ٹھیک ہے، وہاں سے ایسٹ اور ویسٹ تک میجر جو ہے وہ ٹریڈ روٹ بنایا تھا، جس سے پہ ٹریڈ ہوتی تھی، ٹریڈنگ وغیرہ ہوتی تھی، یعنی تجارت کا کام کیا جاتا تھا. لرننگ اینڈ ایکسچینج آف دا آئیڈیاز اینڈ بیکم اے میلٹنگ پاٹ فار دا ڈفرینٹ کلچر. ظاہر ہے وہاں پہ جو ہے ساری چیزوں کی پرمیشن تھی، یعنی جو بھی ریلیجن ہے اس کو فالو کر سکتے تھے. ٹیکسلا واز دا کیپٹل سٹی آف دس ریجن. ٹیکسلا جو ہے وہ کیپٹل سٹی تھا. چارسدہ اینڈ پشاور دا امپورٹنٹ سٹیز تھے اس ٹائم. پرشین رول ان دا سب کانٹیننٹ پھر ڈکلائن ہونا اسٹارٹ ہو گیا تھا. گریک ویکینڈ ہو گئی تھی، ظاہر ہے کمزور پڑ گئی تھی. رولرز جو ہیں وہ ڈیرس کے کرول اور کرپٹ ہونے لگے تھے، اسی وجہ سے وہ خراب ہو گیا تھا اسٹیٹ. اور پھر الیگزینڈر انوینشن اسٹارٹ ہوئی تھی. یہ امپائر ختم ہو گیا تھا اور الیگزینڈر کا پھر انوینشن سٹارٹ ہوا تھا. اب اس الیگزینڈر کا کیا تھا کہ اس نے آگے کنٹینیو کیا. پرشین انفلوئنسز جو ہے آج بھی بلوچستان، خیبر پختونخوا پروونسز میں ابھی بھی پائے جاتے ہیں، کچھ کوزین اور کچھ کلچر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ چیپٹر اب ہم سٹارٹ کریں گے. نیکسٹ چیپٹر ہے الیگزینڈر دا گریٹ. اب جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ الیگزینڈر کا ساتھ میں انوینشن سٹارٹ ہو گئی ہوئی تھی آن پیج نمبر 19. تو میکڈونیا واز اے اسمال کنگڈم ان دا نارتھ گریس. وہاں پہ جو کنگ فلپ تھا واز بریلینٹ لیڈر، ایمبیشیس تھا، وہ انٹائر ورلڈ میں جو ہے اس کے رول مانے جاتے تھے. ہی واز کلڈ بیفور وہ آگے اور کوئی سکسیڈ ہو سکا تو اس سے پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور اس کا کیا تھا کہ الیگزینڈر اس کا بیٹا تھا، اس تک آگے پرووائڈ کر دیا تھا. الیگزینڈر جو تھا وہ ٹیوٹرڈ بائی ایرسٹوٹل. ٹھیک ہے، ایرسٹوٹل سے انہوں نے اسٹڈی لیا تھا اور ٹرین بائی دا کنگ فلپ. پھر انہوں نے انہیریٹ کیا تھا کنگڈم کا ایز ویل ایز ڈریم ٹو کانکیور دا ورلڈ. ٹھیک ہے، ورلڈ کو فتح کرنے کا بھی ڈریم انہوں نے جو ہے الیگزینڈر نے پھر وہ حاصل کیا تھا. ہی وانٹیڈ، وہ الیگزینڈر کیا چاہتا تھا؟ دا کنگ آف دا ورلڈ بننا چاہتا تھا. کوشش اس کی یہی تھی کہ وہ جو ہے ایسے کام کرے کہ وہ پورے ورلڈ پہ کنگ مانا جائے. پرشین رولڈ اے لارج ٹیریٹری. بہت الیگزینڈر نے لانچ کیے تھے کچھ اٹیکس پرشین امپائر کے اگینسٹ. ٹھیک ہے، فائنلی وہاں سے جو ہے اس کو ہمیشہ جو ہے فتح ہی حاصل ہوتی تھی. پیج نمبر 20 ریمارکیبل واریئر. ریمارکیبل واریئر اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ ایک ایکسیلنٹ واریئر تھا اور کمانڈر بھی تھا.
اس نے کبھی بھی کوئی بھی ایسی جنگ نہیں تھی جو اس نے ہاری ہو. اس نے پلان جو اس کی ساری فائٹنگ ہوتی تھی وہ فلی پلانڈ ہوتی تھی. ٹھیک ہے, سارا جو ہے اس نے جتنا بھی اس کے سولجرز ہوتے تھے وہ سارے اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. وہ ان سولجرز کا بھی خیال رکھتا ہوتا تھا تاکہ اس کا کیا ہے کہ پرابلم نہ ہو سکے اسے کسی بھی بیٹل کے اندر. پھر کیا کیا تھا کہ سولجرز جو ہے اس کے ساتھ کھڑے رہتے. الیگزینڈر یوز دا فارمیشن ٹو بریک اینی اوپوننٹس. کسی کو بھی جو ہے وہ ہارنے کے لیے وہ ریڈی ہوتا تھا. کیونکہ اس کی آرمی اتنی اسٹرانگ ہوتی تھی تاکہ وہ ہر ایک پارٹ کو کانکیو کر جاتا ہے. الیگزینڈر دا گریٹ, اسی لیے اس کا نیم جو ہے الیگزینڈر دا گریٹ پڑ گیا تھا. الیگزینڈر کانکویسٹ ایکسٹینڈیڈ فرام گریس سے ایجپٹ تک پہنچتا گیا. ٹھیک ہے, گندھارا ریجن میں پہنچا. اس کی جتنا بھی تھا وہ سب کچھ ہم نے جو ہے دیکھا ہے کہ گندھارا جو ہے وہ کیا تھا, ٹریڈنگ روٹ وہاں پہ بنا ہوا تھا, تو وہ اس کو بھی اس نے کانکیور کر لیا تھا. دا بریو کنگ پورس. اب ایک پورس جو تھا کنگ تھا جس جیلب اور چناب کے ریور کے پاس جو رہتا تھا اور وہاں کے لوگوں پہ حکومت کرتا تھا. تو الیگزینڈر نے جو ہے اس کو بھی کلیولری ڈیفیٹ کر دیا. کیسے ڈیفیٹ کیا تھا ان کا تھوڑا سا انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کیسے ڈیفیٹ کیا تھا, کہ اس نے اپنی آرمی ریڈی کی تھی اور اس کے بعد جو ہے اس نے اپنے سولجرز جو ہیں وہ کراس دا ریور بھجوائے تھے. اور کس ٹائم پہ, تھنڈر ایٹ دا نائٹ, یعنی تھنڈر اسٹارم جب ہو رہا تھا, بارش تھی اور لائٹننگ ہو رہی تھی, تو اس ٹائم پہ انہوں نے جا کے اٹیک کیا تھا. اور پھر کیا ہوا تھا کہ وہ پورس جو ہے وہ ڈیفیٹ ہو چکا تھا. ڈسپائٹ ہز وکٹری, الیگزینڈر نے جو ہے could go for further. ٹھیک ہے, جتنی بھی اس نے وکٹری حاصل کی وہ آگے جاتا گیا. ٹھیک ہے, کمزور نہیں پڑا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے آفیسرز جو ہے frightening fatigue and monsoon rains on the subcontinent were on the wage war. ٹھیک ہے, on the advice of one of his most trusted journals, Alexander did not push them any further and turned back. ٹھیک ہے, کیا ہوا تھا کہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ آگے اور ہم فتح نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے آفیسرز جو ہیں وہ بہت تھک چکے تھے. تو اسی لیے ایک ہی جنرل کے کہنے پہ جو ہے وہ واپس ریٹرن آ گیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اس کا وہ جو خواب تھا کہ میں پوری دنیا کا کنگ بن سکوں تو وہ ظاہر رہ گیا تھا. پھر جب اس کا رول تھا تو اس نے الیگزینڈر اسپریڈ گریک آئیڈیاز اس نے دیے تھے, کلچر کو, گورنرز کو, پروفیشنل آرٹسٹ تھے, جتنے بھی فلاسفرز تھے ان دا سٹی کانکرڈ اینڈ اسٹیبلش. ٹھیک ہے, ان کو کانکر کرتے گئے اور اسٹیبلش کرتے گئے. اس کو ہم کیا کہتے تھے, ہیلنائزنگ. ٹھیک ہے, ہیلنائزنگ دا ورلڈ, یہ وہ کوشش کر رہا تھا. الیگزینڈر جو ہے پھر ڈڈ ناٹ ہیو این ایڈلٹ سن, اس کا کوئی بڑا بیٹا نہیں تھا, تو اس نے اپنی کنگڈم کو جو تھا وہ ڈیوائڈ کر دیا تھا بٹوین 3 جنرلز کے اندر. اور پھر آگے جو ہے اس کی ڈیتھ کے بعد وہی 3 جنرلز جو ہیں اس کو کنٹینیو کرتے رہے اور پھر دا رول آف دا گریک جنرل سیلیکس پھر اسٹارٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے, دیٹ واز آل فار ٹوڈے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.